اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، ہم کسی میں برائی دیکھیں تو دیکھیں برائی سب میں ہوتی ہے، کوئی سامنے کر رہا ہے، کوئی چھپ کے کر رہا ہے، کوئی جو ہے اجتماعی کر رہا ہے، کوئی انفرادی کر رہا ہے، گنہ گار سارے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اور صحابہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے محفوظ رکھا تھا کہ ان کے گناہ اسی وقت، اور جو صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی بھی علماء سے ہم نے سیکھا، وہ اس لیے بھی تاکہ امت اس سے سیکھے، تاکہ امت کو پتہ چلے توبہ کا طریقہ کیا ہے۔ ہم سب جو ہیں ون ٹو آل، ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا رہتا ہے چلتے پھرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اب 70 عام طور پہ ہم نے سیکھا ہے بڑوں سے کہ بھائی 70 ایک زیادہ تعداد بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ استغفار خالی زبان سے نہیں، دل سے ندامت کہ ہم کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں چلتے پھرتے۔ تو ساتھ ساتھ جب ہم اپنے گناہوں کی ندامت کر رہے ہیں تو دوسروں پہ انگلی اچھالنا کہ بھائی وہ تو گنہ گار ہے، اس کی وہ عادت ہے، دیکھو کتنا برا ہے۔ ایک بزرگ سے ہم نے سنا جو کہ ابھی بھی حیات ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی گنہ گار سے نفرت نہ کرو، وہ جو گناہ کر رہا ہے اس سے نفرت ضرور کرو، اس کی عادت سے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، زبان اس کی گندی ہے، وہ چیزوں سے نفرت ضرور کرو، لیکن اس بندے سے نفرت نہ کرو، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات میں سے ہے، یعنی سب سے بہتر جس نے اللہ نے ان کو بنایا ان میں سے ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر بنایا، اور اللہ قسم کھانے کے بعد فرما رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں بنایا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ نیچے جا سکتا ہے جبکہ اس کی عادت خراب ہوں، لیکن ہم نے پھر بھی انسان، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی سے نفرت کریں جب اللہ ان کو موقع دے رہے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا۔ جب بھی وہ جو میت کی دعا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ ہمیں اسلام پہ زندگی عطا فرما اور ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اس کی یہ دعا ہمیں سبق کیا دیتی ہے کہ بل الایمان بین الرجا والخوف، کہ ایمان نام ہی اس کا ہے کہ جو ہے امید اور خوف کے درمیان کا، کہ امید بھی رکھیں کہ اللہ ہمیں معاف کریں گے، اللہ ہمارے جو عبادت کو قبول فرمائیں گے، لیکن خوف بھی کریں، کیا پتہ قبول ہوں گی نہیں ہوگی۔ تو دوسروں کی نمازوں پہ اعتراض کرنا چھوڑ دیں، دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا چھوڑ دیں، دوسروں کی عبادتوں پہ جو اشکال کرنا چھوڑ دیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ایک اور نقل کروں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے جو بندہ سنت اس کی پابندی نہیں کرتا تھا، مجھے اس سے سخت نفرت ہوتی تھی، دیکھ کے میں کہتا تھا یار یہ بندہ کیا ہے۔ ان کا ایک اپنا مزاج تھا، لیکن اللہ نے ان کو بھی سبق سکھایا، کیونکہ کسی سے نفرت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے نہیں ہے۔ اس کی وہ عادت سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن اس بندے سے نہیں۔ تو کہتے تھے مجھے تو اس بندے سے ہی بات کرنے کا دل نہیں ہوتا تھا جو اللہ کی نبی کی سنت پہ پابندی نہ کرے۔ ایک دن کیا ہوا، ایک دفعہ سفر میں ہم تھے، کسی اسلامک کانفرنس میں ہم گئے، کوئی جلسہ وغیرہ تھا، تو وہاں پہ رات ہوٹل میں ٹھہرنا تھا ہمیں۔ اب جب ہمیں رات میں ہوٹل میں وہاں ٹھہرنا تھا تو ڈبل بکنگ ہو گئی، یعنی بکنگ ڈبل ہو گئی، تو اس میں پھر کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی، جو ہے عرض کیا گیا بھائی آپ دو حضرات ایک کمرے میں ٹھہریں گے۔ کمرہ بڑا تھا، تو کہتے ہیں کہ مجھے کمرہ شیئر کرنا پڑا، مجھے کمرہ جو ہے ان کے ساتھ جو ایک صاحب تھے سوٹڈ بوٹڈ جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی سوٹ کے اندر ٹائی لگی ہوئی اور اس ٹائپ کے، اور کلین شیف۔ تو کہتے ہیں میرا تو دل ہی نہیں ہوا کہ میں اس کو دیکھوں، اور اپنے مزاج کے مطابق میں جو ہے بغیر دیکھے اس کو کمرے میں داخل ہو گیا، اپنے معمول کے مطابق میں دوسری طرف سیدھا ہاتھ پہ کروٹ لے کے میں سو گیا۔ کہتے ہیں جب آدھی رات ہوئی تو مجھے کسی کی رونے کی آواز آئی، اور اس رونے کے وقت کے اندر جب وہ رونے کی اتنی تیز شدت آواز ہوئی تو میں اس سے اٹھ گیا، میری نیند ڈسٹرب ہو گئی، میں اٹھ گیا، بیدار ہو گیا، اور جب دیکھا تو وہی بندہ جس سے میں دیکھنا پسند نہیں کر رہا، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ لوگوں کا خلوت میں اللہ سے کیا تعلق ہے، اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے۔ ایک نبی کا بھی واقعہ آتا ہے کہ وہ کسی کو، جو کم و پیش اس واقعے کا مفہوم ہے کہ وہ ایک کسی بندے کو جب انہوں نے سنا کہ اللہ سے وہ ہم کلام ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ کو جو کپڑوں کی ضرورت ہے تو میں کپڑے سی دوں یا کپڑے دے دوں، کھانے کی ضرورت، یہ ساری حاجات اللہ کو تو ہے نہیں، لیکن وہ بندہ اتنا سیدھا سادہ کہ وہ اللہ کی محبت میں کہہ رہا ہے۔ تو وہ نبی نے جب اس بندے کو روکا
تو اللہ کا پیغام ان نبی کو آیا کہ آپ نہ روکیں، مجھے یہ پسند آ رہا ہے. تو ہمیں نہیں معلوم کس کی کون سی ادا اللہ کو پسند ہے، ہمیں نہیں معلوم کس وقت اللہ کس کو معاف کر دے. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ بھئی ہم اپنی فکر کریں اور لوگوں کو ترغیب ضرور دیں، لیکن ہم نے انگلی اپنی طرف رکھنی ہے. کہتے ہیں نا آپ ایک انگلی دوسروں کی طرف اٹھائیں گے تو 3 انگلیاں آپ کی طرف آئیں گی. تو آپ اپنی فکر کریں، ہم اپنے آپ سے شروع کریں. یہ معاشرہ صحیح کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کی فکر کریں گے. اعمالکم امارکم، جو آپ کے اوپر کے لوگ آتے ہیں، جو اسٹیج بائی اسٹیج آپ اوپر تک چلے جائیں، وہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے اپنے اعمال کیسے ہیں. www.darsequran.com